دوستو ایک دوست اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پڑھنے کی غرض سے شہر میں رہتا تھا اور میرے امی ابو گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ابو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ آمدنی کھیتوں اور ایک چھوٹے سے باغ سے حاصل ہوتی تھی۔ میں اپنے گاؤں ایبٹ آباد سے کراچی آ کر بڑے بھائی منیر کے پاس رہتا تھا جو عمارتوں کے ٹھیکیداری کا کام کر رہے تھے۔ مجھے گاؤں سے ابو پیسے بھجواتے تھے جو میں بھائی کے منع کرنے کے باوجود گھر کے سودے سلف پر خرچ کر دیتا تھا۔ ہماری بھابھی ہماری رشتہ دار نہیں تھی، اس لیے ان کے رویے میں ایک اجنبیت ہوتی تھی۔ وہ میرا اس گھر میں رہنا دل سے پسند نہیں کرتی تھی، مگر بظاہر وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے یہاں آیا تھا اور اب فرسٹ ایئر میں حال ہی میں داخلہ لیا تھا۔ اس دن بھائی اور بھابھی آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ میں اپنا نام سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بھابھی میرے یہاں رہنے پر خوش نہیں تھیں۔ وہ بھائی پر زور دے رہی تھیں کہ اپنے بھائی سے کہو کہ کالج ہاسٹل میں رہے۔ یہ سن کر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے ایک دوست عامر کے ساتھ اس کے کمرے میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ عامر بھی کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا۔ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ہوٹل میں کام بھی کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی کام کر لوں گا، اس طرح میرا گزارا بھی ہو جائے گا اور مجھے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ دونوں مل کر کمرے کا کرایہ آدھا آدھا دے دیں گے۔ اپنے بھائی کو مشکل سے راضی کر کے آخر میں عامر کے پاس چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزرا تو امی ابو نے فون کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وہ میرے اس طرح الگ رہنے پر خوش نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں پھر پریشان ہو گیا۔ میں پیسے خرچ کر چکا تھا اور کوشش کے باوجود بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ میں بے چین ہو گیا اور جلدی تیاری کر لی، مگر اصل پریشانی تو پیسے کی تھی۔ بس کا ٹکٹ اس وقت 2500 کا تھا اور میرے پاس صرف 500 روپے تھے۔ میری مدد بھائی کر سکتے تھے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ان سے مدد لوں۔ عامر کا تعلق بھی ایک غریب گھر سے تھا، پھر بھی اس نے کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر کے 2000 روپے مجھے دے دیے۔ جب میں بس میں سوار ہوا تو میری جیب بالکل خالی تھی اور 24 گھنٹے سے زیادہ کا سفر تھا۔ فجر کے بعد طویل سفر شروع ہوا تھا۔ ظہر کے وقت بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ کر وقت گزارا اور پانی پی کر بس میں آ کر بیٹھ گیا۔ مغرب تک میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ بس نماز کے لیے رکی تو کچھ مسافر ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ میں نے سوچا کہ کاش کوئی مسافر ایک پیالی چائے مجھے بھی پلا دے۔ بس ایک مرتبہ پھر سے روانہ ہو گئی۔ 9:30 بجے بس ایک ہوٹل میں رکی۔ اب مجھ پر کمزوری طاری ہونے لگی۔ ایک طرف گہری نیند آ رہی تھی اور دوسری طرف پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ فجر کی نماز تک میری یہ حالت رہی۔ فجر کی نماز سڑک کے کنارے بنی مسجد میں پڑھی، پھر بس روانہ ہو گئی۔ اکثر مسافر سو رہے تھے۔ اچانک ایک ناکے پر بس کو روک دیا گیا۔ 2 اہلکار اوپر چڑھے، تیسرے نے ڈرائیور کو بس ایک طرف روکنے کو کہا۔ ڈرائیور نے بس سڑک کے کنارے لگائی اور نیچے اتر کر پولیس موبائل کے پاس کھڑے افسر کے پاس جا کر بات کرنے لگا۔ جو 2 اہلکار اوپر چڑھے تھے وہ سب مسافروں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے پاس بھی آئے، مجھے غور سے دیکھا، پھر اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں چیک کیا، میرا نام پوچھا اور نیچے اتر گئے۔ بس کافی دیر رکی رہی۔ مسافروں میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ آخر کچھ لوگ ڈرائیور کے پاس گئے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ پولیس کا کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، تب تک بس رکی رہے گی۔ تھوڑی دیر اور گزری تو ڈرائیور نے افسر سے جا کر کوئی بات کی۔ افسر نے ان پر کسی سے بات کی، پھر مسافروں کے پاس آ کر انہیں خوشخبری سنائی کہ ہم تھوڑی دور واقع ایک ہوٹل میں جا کر کچھ دیر رکیں گے۔ سب کا کھانا پینا پولیس کی طرف سے مفت ہوگا۔ سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ بس روانہ ہوئی۔ پولیس کی موبائل بس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ تھوڑی دور ایک ہوٹل پر جا کر بس اور موبائل دونوں رک گئیں۔ سارے مسافر خوشی خوشی نیچے اترنے لگے۔ میں قدرت کی اس مدد پر بہت خوش تھا۔ شدید بھوک میں بغیر مانگے مجھے کھانا مل رہا تھا۔ میں جیسے ہی بس سے اترا تو ایک اہلکار نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، آپ اس طرف آ جائیں۔ سارے مسافر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے ہوٹل میں مفت ناشتے کے لیے چلے گئے اور میں بے بسی کے عالم میں پولیس کی حراست میں وہیں کھڑا رہا۔ مجھے
अब तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया था कि मुझसे क्या जुर्म सरजद हुआ है। अचानक एक बड़ी वैन आकर होटल पे रुकी। 4 गनमैन उतरे। अगला दरवाजा खुला। 2 अफराद नीचे उतरे। एक तो मेरी उम्र का लड़का था और दूसरा अधेड़ उम्र शख्स कोई बड़ा अफसर मालूम हो रहा था। पुलिस एहलकार तेजी से उनकी तरफ बढ़े और करीब जाकर सलूट करने लगे। फिर मैंने उस लड़के को पहचान लिया। वो मेरा हम जमायत अजफर था, जिसके वालिद किसी अहम महकमे में बड़े ओहदे पर फायज थे। अब एक पल में सब कुछ बदल गया। दरअसल ये बज़्म जो सजी थी वो मेरे लिए थी। बस के मुसाफिर जो दावत उड़ा रहे थे वो दरअसल मेरी वजह से थी। अजफर एबटाबाद में आर्मी के बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहता था। उसने अपने वालिदैन से ये इजाजत इस शर्त पर ली थी कि मैं उसके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा घर भी वहीं था और छुट्टी के दिन अजफर को ये सहूलत मुयस्सर होती कि वो मेरे घर में रह सकता था। उसके घर वाले इस तरह से मुतमैन हो सकते थे। अजफर ने मुझे कराची में तलाश किया तो पता चला कि मैं आज सुबह ही एबटाबाद रवाना हो गया हूँ। उसने अपने वालिद की मदद से मुझे मेरे घर पहुँचने से पहले पकड़ लिया। उसने कुछ ही देर में मुझे राजी कर लिया कि हम दोनों एबटाबाद में एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। तब मेरा सफर दोबारा शुरू हुआ, मगर अब मैं एक सरकारी जीप में सफर कर रहा था। अब मेरा पेट भरा हुआ था और मेरा दिल बाग बाग था। दोस्तों, इंसानी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं कि जब हम बिल्कुल मायूस और उदास हो जाते हैं, हम भूखे मुसाफिर होते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी इमदाद आ जाती है कि हम खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो आप दोस्तों को तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।